اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان ایک بڑی پیچیدہ تخلیق ہے۔ کائنات کے تمام جانداروں میں سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ، سب سے حسین، سب سے جدا اور خالق کائنات کا کرشمہ ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اسے دل و دماغ عطا کیا، اسے ایک کمزور بچے سے ایک توانا انسان بنایا، اس کے جسم میں خون کو رواں کیا، اس جسم میں ایسی ایسی مشینیں فٹ کر دیں جو اس کے اعضاء کو چلاتی ہیں۔ خلیات کا ایک سمندر ہے جو مل کر ایک مکمل انسان بناتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اسے آنکھیں دیں جس سے وہ آج اربوں نوری سال دور کہکشاؤں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اسے سونگھنے کی حس عطا کی جس سے وہ ہزاروں خوشبوؤں اور بدبوؤں کے درمیان تفریق کر لیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اسے سوچنے کی صلاحیت عطا کی جو اسے کائنات کی تمام مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اسے ذائقے کی حس عطا کی جس سے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مزہ لیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے انسان کے دل و دماغ میں خیالات اور سوچوں کا ایک ایسا طوفان برپا کر رکھا ہے جو اسے کبھی سکون نہیں لینے دیتا۔ اس 6 فٹ کے دکھنے والے جانور میں ایسی ایسی پیچیدہ خصوصیات ہیں جو کسی اور تخلیق میں نہیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو محبت اور نفرت جیسے جذبات عطا کیے، دوستی اور دشمنی کے خیالات عطا کیے، خوشی اور غم کا احساس عطا کیا۔ غرض ہر مثبت جذبے کے ساتھ ایک منفی جذبہ بھی عطا کیا اور حکم دیا کہ مثبت جذبات کا استعمال کرو اور منفی جذبات پر قابو رکھو۔ خالق کائنات نے انسان میں محبت، نفرت، خوشی، غمی، نیکی، بدی، لالچ، خود غرضی، سخاوت، بے حسی، دوستی، دشمنی، ہمدردی، حرص اور ہوس جیسے لاتعداد جذبات کو اس کے نفس کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ وہ تمام اندیکھی قوتیں ہیں جو انسان کو الہامی علم کی غیر موجودگی میں شیطان کا پیروکار بنا دیتی ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی اس شاہکار تخلیق کی رہنمائی کے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا جو قرآن کی صورت میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ خالق جانتا ہے کہ اس نے اپنی اس تخلیق میں کون سی قوتیں رکھی ہیں اور کون سی کمزوریاں رکھی ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الملک کی 3 آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ دیکھے کہ اس کے بندوں میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی اور موت کے درمیان کا ہر لمحہ اس کا امتحان ہے، اور کامیاب وہ ہے جو اس امتحان کو اللہ کی دی گئی ہدایت کے مطابق گزار لے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک بہت سی جگہوں پر اپنے بندوں کی ناشکری کا گلہ بھی کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ التکاثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہی اس اعلیٰ ترین مخلوق کے کرتوتوں کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے
تو غفلت میں نہ پڑتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے بندو آؤ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ ہمارے شب و روز مال اکٹھا کرنے میں لگے ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت، جائیداد، کاروبار، پیسہ، مال، مویشی، زمینیں، اولادیں، اقتدار اور شہرت کے حصول میں ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور وہ وقت آ جاتا ہے جب یہ سب جمع کیا ہوا مال ہماری اولادوں اور رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ہم موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اپنی قبروں میں جا پہنچتے ہیں۔ اب وہاں ہمارا مال نہیں دیکھا جائے گا، ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ وہاں دنیا کی محبت کام نہیں آئے گی، وہاں محبت الہی کام آئے گی۔ وہاں کوئی رشتہ دار، دوست، ماں باپ، اولاد اور رفقا ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہاں ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تقوی، سخاوت، حسن سلوک، اعلیٰ اخلاق اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کام آئے گی۔ اس موقع پر مولانا مودودی کے خطبات میں سے چند کلمات کا حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چیز کا مالک ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، اللہ کی ملک ہے۔ تمہارے ہاتھ اپنے نہیں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عضو تمہارا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو تم جوتتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال و اسباب جن سے تم فائدے اٹھاتے ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری اپنی نہیں، ہر چیز اللہ کی ملک ہے اور اللہ کی طرف سے عطیے کے طور پر تمہیں ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے اور فلاں چیز میری ہے؟ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، تو ان سے دو باتیں تم پر خود بخود لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مالک اللہ ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہو تو دھوکے بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ تمہیں ان زمینوں اور جائیدادوں پر بھی مالک کی منشا کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو، تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہیں کہ یہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہیں۔ لہٰذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب کی سی ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا اللہ کے سوا اور کسی کی مرضی کے مطابق ان سے کام لو گے، تو وہ بھی بے ایمانی ہے۔ وہی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہوں تو ہوا کریں، تمہیں کیوں غم ہے؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہے تو اس کو حق ہے۔ آئیے ناظرین، ہم سب مل کر سوچتے ہیں
اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔